الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بہز ابن حکیم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة رواه أبو داود وزاد الترمذي والنسائي ثم خلى عنه صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت بہز ابن حکیم سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی تہمت میں قید کیا۔ ابو داؤد اور ترمذی و نسائی نے یہ زیادتی کی کہ پھر اسے چھوڑ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جو بہز ہیں، بہز ابن حکیم ابن معاویہ ابن خیر قشیری ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ اکثر محدثین آپ کو ثقہ کہتے ہیں، مگر مسلم و بخاری نے روایت اپنی کتاب میں نہ لی۔ ابن عیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن عیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی روایت منکر نہیں، مرقات و اشعار۔ بعض نے آپ کو صحابی مانا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، آپ تابعین میں سے ہیں۔ حدیث پاک کی طرف توجہ کریں کہ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے جھوٹی گواہی دی، کسی کے خلاف جھوٹا گواہ بنا، پھر اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا کہ اس نے گواہی جھوٹی دی ہے، اس بنا پر یعنی تہمت کی بنا پر اسے قید کر دیا۔ یا دوسرے اس طرح کہ کسی نے اس پر قرض کا دعویٰ کیا، اس نے میرا قرض دینا ہے، یا کسی اور بھی جرم کا الزام لگا دیا، یعنی کوئی بھی تہمت تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدعا علیہ کو تحقیق کے دوران میں قید کر دیا، یعنی جس پر دعویٰ دائر کیا گیا اسے قید کر دیا کہ تم پر یہ الزام ہے، تم حبس بے جا جسے کہتے ہیں نا، یہاں بے جا تو نہیں ہے، تہمت ہے نا، حبس، قرآن کریم نے بھی یہ حبسہ قید کر دیا۔ تو حبس بے جا تو وہ ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے قید کرنا، یہاں جو ہے یہ تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں، یہاں یہ حبسہ یعنی قید کر دیا، وجہ کیا تھی؟ تہمت۔ اب جو ہے اسے قید کر دیا گیا، اور پھر جرم ثابت نہ ہونے پر تحقیق کی گئی، اس پہ جرم ثابت نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جب تک اس کی تحقیق ہو رہی تھی، مقدمے کی تحقیق ہو رہی تھی، تب تک وہ قید رہا۔ اب جو بھی فیصلہ ہوا، یعنی آگے اس کو سزا ملنی تھی کہ وہ واقعی مجرم تھا تو سزا تھی، اب چونکہ تحقیق میں وہ مجرم ثابت نہیں ہوا تو اسے آزاد کر دیا گیا، اسے چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے یہ کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یا تو پھر یہ ہے کہ جھوٹے گواہ کو سزا کے طور پر کچھ دن کے لیے قید کیا پھر چھوڑ دیا، یعنی جب جتنی اس کو قید دینی تھی وہ قید کر کے اس کو حبسہ یعنی بند کر دیا، قید کر دیا، تو اسے پھر چھوڑ دیا گیا۔
جرم نہ ثابت ہونے پر مدعا علیہ کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قید کرنا بھی سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ احکام شریعہ سے ہے، اور اس کی پھر کئی حکمتیں ہیں کہ اگر اس کو قید نہ کرو جس پر الزام لگایا گیا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنا مشکل ہے، پیشی پہ حاضر نہیں ہوتا۔ پھر ضمانت کا سسٹم ہے کہ اس کا کوئی ضامن اگر بن جائے تو وہ پیشی پہ حاضر ہوگا، بغیر عذر کے وہ چھٹی نہیں کر سکتا۔ جب بھی اس کو قاضی بلائے گا مقدمے کے طور پر، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ ہمارے کورٹس میں یا کچہری میں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں جرائم سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تہمتوں سے بچائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔